اور کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے کہا تھا اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو، محمد علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار بن جاؤ، پھر یاد رکھ لو بڑے سے بڑا دشمن بھی تمہارا مذاق تو دور کی بات ہے، ان کے لیل و نہار اسی بات میں گزریں گے کب ہمارا خاتمہ کرنے والے ہیں، کب اسلام کا بول بالا کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ اگر نہیں یقین تو نبی علیہ السلام کے اصحاب کی زندگی کو پڑھ لیں، خلفائے اربعہ کا دور پڑھ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق کا دور پڑھ لیں، وہی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اسلام کے حالات ایسے کمزور ہو چکے تھے تو جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے وہ بھی مرتد ہو چکے تھے، ارتداد کا شکار ہو چکے تھے، اور کئی ایسے لوگ تھے یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اسلام کا جو نمائندہ، اسلام کا جو امیر اور اسلام کا جو مرکز تھا وہ چلا گیا، اب اسلام کا کون بول بالا کرے گا؟ اس لیے ہمیں تو یہ چھینے نہیں دیں گے مستشرقین، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ یہود و نصارہ، بہتر ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مل جائیں، اچھی زندگی گزار لیں۔ یہ حالات تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش اسامہ کو تیار کیا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے تیار کیا تھا، اور آپ کی بیماری کی وجہ سے جس کو روکا گیا تھا، اور کبار صحابہ نے کہا تھا اے ابو بکر اسلام کے حالات کمزور ہیں اور آپ ایک بڑی جماعت کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ حالات پہلے کمزور ہیں، ہماری وہ کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینے پر بھی غلبہ پا لیں گے، اس کو بھی فتح کر لیں گے، پہلے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ یاد رکھو عملاً مضبوط تھے، ہماری طرح نہیں تھے، عقیدتاً مضبوط تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ جس لشکر کو نبی علیہ السلام نے تیار کیا ہے ابو بکر اس کو روک لے، اللہ کی قسم ابو بکر کو یقین ہو جائے جنگل کے درندے آ کر ابو بکر کی جان کو کچلیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ابو بکر پھر بھی نہیں رکنے والا۔ اور جو اسلام پسند ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے تاریخ کو پڑھا ہے، تاریخ نے ثابت کیا ہے اسلام پسندوں نے ایسا مار کا لڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں جنگ بدر تھا، ابو بکر کی زندگی میں جیش اسامہ تھا، اور جوق در جوق لوگ اسلام کی طاقت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس دور میں اسلام کو کمزور نہ سمجھو، اپنے ایمان کی بات کرو، اپنے ضمیروں کی بات کرو۔ اور پھر وہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں میرے ایک کام کو بھی پاؤ، ابو بکر کے گریبان سے پکڑ لینا، یہ ان کا دعویٰ تھا، یہ خلیفہ تھے۔ اور وہ ابو بکر صدیق ہے بازار میں کام کاج میں مصروف ہے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، اے امیر المومنین اگر اب آپ اپنے کام کرتے رہے تو وہ کام نہیں چلے گا، سارے کا سارا وقت اسلام کے لیے صرف کرنا پڑے گا، اس خلافت کو دینا پڑے گا، اور تمہارے لیے اسلام اجرت قائم کرے گا، تمہاری زندگی کے گزران کے لیے تنخواہ قائم کرے گا۔ اس ابو بکر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، کہا پھر میری تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ قائم کر دو، میری تنخواہ بھی اتنی ہوگی جتنی ایک مزدور کی ہوگی، جس طرح اس کا گزارا ہوگا اسی طرح ابو بکر بھی گزارا کرے۔